الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو جہاں ہم رہتے ہیں دارالعمل اور دارالابتلاء بنایا ہے، اور اگلا جہان جہاں ہم نے جانا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دارالانعام اور دارالجزا بنایا ہے۔ یہ دنیا امتحان اور ابتلاء کی جگہ ہے اور آخرت انعام اور جزا کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں انسان کے امتحان کو لیتے ہیں، کبھی صحت عطا فرما کے، کبھی بیماری عطا فرما کے، کبھی دولت عطا فرما کے، کبھی غربت عطا فرما کے۔ اللہ تعالیٰ انسان کا مختلف حالات میں مختلف طریقہ سے امتحان لیتے ہیں، ابتلا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امتحان اور ابتلا سے محفوظ فرمائے۔ دنیا میں انسان عمل کرتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ تعالیٰ آخرت میں جزا عطا فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق۔ چونکہ ہماری حیثیت محدود ہے، ہمارا عمل بھی محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی شان غیر محدود ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی جزا، ملنے والا اجر، ملنے والا انعام وہ بھی انسانی علم کے مطابق غیر محدود ہے۔ انسان اس کا اپنی عقل، اپنے فہم، اپنے علم، اپنے دماغ سے احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دنیا میں اگر کوئی شخص بہت معمولی درجے کا نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو جزا عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی انسان دنیا میں نہایت معمولی درجے کا جرم اور گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو زجر اور اس کی سزا اس کو دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے چاہیں تو کسی بھی جرم کی سزا نہ دیں اور معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو کسی کی سفارش قبول فرما کے معاف فرما دیں، لیکن قانون یہی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دنیا میں کیے جانے والی چھوٹی سے چھوٹی نیکی اس کی قیامت کے دن ضرورت محسوس ہوگی، اور انسان اس پر ملنے والی جزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، اور دنیا میں کیے جانے والی چھوٹی سے چھوٹی برائی
اس پر مواخذہ ہوگا اور اس کی سزا بھی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، بلکہ خود انسان بھگتے گا۔ اس لیے کسی نیک عمل کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی گناہ کو چھوٹا اور ہلکا سمجھ کر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسان کی مغفرت کسی ایک معمولی سے معمولی عمل کی وجہ سے فرما دیں، اللہ تعالیٰ انسان کی بخشش نامعلوم کس عمل کی وجہ سے فرما دیں، کسی ایک عمل سے راضی ہو کر اللہ مغفرت کا فیصلہ فرما دیں۔ کریم اللہ ہے، بہت بڑی شان والے اللہ ہیں، بہت بڑی عظمت والے اللہ ہیں، اور کسی بھی چھوٹے گناہ پر اللہ مواخذہ فرما لیں تو اللہ تعالیٰ قہار بھی ہیں، اللہ جبار بھی ہیں، اللہ منتقم بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، کون شخص اس کو سمجھ سکتا ہے، کون اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ اس لیے ہر حال میں انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ کسی بھی میرے عمل پر اللہ تعالیٰ پکڑ نہ فرما لیں، اور ہر وقت انسان کو ہر حال سے اللہ سے پر امید بھی رہنا چاہیے کہ نہ معلوم اللہ کے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت فرما دیں۔ انسان ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال فرمائے، بہت زیادہ خیال کرے، انسان بہت کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل، اس پر بھی اللہ اس کو جزا دیں گے، چھوٹے سے چھوٹا برا عمل، اس پر بھی اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو ہمارے ذمے احکام شریعت ہیں ہم ان کی پابندی کریں، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ہم اس سے باز آ جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جس چیز کا میرا پیغمبر تمہیں حکم دے تم اس کو لے لو، اس پر عمل کر لو، اور جس چیز سے میرا پیغمبر منع کر دے تم اس سے رک جاؤ، تم اس سے باز آ جاؤ۔ جن چیزوں کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس کو مأمور کہتے ہیں، اور جس سے منع کیا ہے اس کو منہی کہتے ہیں، منہی عنہ۔ کچھ مأمورات ہیں، کچھ منہیات ہیں، کچھ اوامر ہیں، کچھ نواہی ہیں۔ کرنے کے کام اور کرنے کی باتیں یہ اوامر ہیں، رکنے کے کام اور رکنے کی باتیں یہ نواہی ہیں۔ تو ہم نے مأمورات کو لینا ہے اور منہیات سے بچنا ہے۔ مأمورات کرنے کے کام اور کرنے کی باتیں اس کو خیر کہتے ہیں، اور رکنے کے کام اور رکنے کی باتیں ان کو شر کہتے ہیں۔ خیر کو ہم نے لینا ہے اور شر سے ہم نے بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد آخرت میں ایک مقام بنایا ہے اہل خیر کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک مقام بنایا اہل شر کے لیے۔ اہل خیر نے جہاں رہنا ہے اس مقام کا نام جنت ہے، اہل شر نے جس مقام میں رہنا ہے اس کا نام جہنم ہے۔ جہاں جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشاد کے مطابق لا سمعت اذن، اللہ اکبر، وما رأت اعین، کسی کان نے اس نعمت کے بارے میں سنا نہیں، کسی آنکھ نے اس نعمت کو دیکھا نہیں، ایسی نعمتیں ہوں گی۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور کوئی انسان سوچنا چاہے تو سوچ بھی نہیں سکتا اللہ اپنی شان کریمی سے کیسی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ بالکل اسی طرح جو مقام شر ہے جہنم، اس کی ہولناکیاں، اس کی سختیاں، اس کی آگ، اس کے انگارے، اور وہاں پہ ہونے والی انسان کے ساتھ تکالیف، انسان نہیں برداشت کر سکتا اس کو،
اور کسی دل نے شاید سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اتنی سخت سزائیں بھی ہو سکتی ہیں جو اہل شر کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ تو جو کام کرنے ہیں، جو باتیں کہنی ہیں، وہ خیر ہے، جن کاموں سے بچنا ہے، جن باتوں سے بچنا ہے، وہ شر ہے۔ خیر کی جگہ کا نام جنت ہے اور شر کی جگہ کا نام جہنم۔ اللہ تعالیٰ جب انسان خیر کے کام کرتا ہے تو راضی ہوتے ہیں اور جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور جب انسان شر کے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں اور جہنم کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، ونعوذ بک من سخطک والنار، ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کی ناراضگی اور جہنم سے بچنے کی دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی رضا عطا فرما دے، اے اللہ تو جنت کا فیصلہ فرما دے، اے اللہ ہمیں اپنی ناراضگی سے بچا لے، اور یا اللہ جہنم سے بچا لے۔ اللہ سے ہمیشہ دعائیں مانگنی چاہیے، یا اللہ تو رضا اور رضا والے اعمال عطا فرما، اے اللہ اپنی ناراضگی اور ناراضگی کے اعمال سے محفوظ فرما لے۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہو جائے، پوری دنیا ناراض ہو جائے، کچھ فرق نہیں پڑتا، اور اگر اللہ ناراض ہو جائے، پوری دنیا انسان سے خوش ہو، تو انسان کے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اللہ کی رضا اصل ہے۔ انسانوں کو راضی کرنے کی فکر کریں، لیکن اس حد تک کہ جس میں اللہ ناراض نہ ہو۔ اگر کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنا پڑے، ایسا ہم ہرگز نہ کریں۔ اللہ کی ناراضگی سے بچے، اللہ کی رضا کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اے اللہ رضا والے اعمال عطا فرما، اے اللہ اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما، اور اے اللہ اپنی ناراضگی والے اعمال سے بھی محفوظ فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد دائمی اور ابدی دو جگہ رکھی ہیں، ایک کا نام جنت ہے اور ایک کا نام جہنم ہے۔ خیر کے عمل سے انسان جنت میں جاتا ہے اور شر کے اعمال سے انسان جہنم میں جاتا ہے۔ جنت اور جہنم کے درمیان بھی ایک جگہ ہے، بہت بڑی دیوار ہے، اسے آراف کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی مستقل ایک سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے، یہ جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ اللہ کی شان کریمی دیکھیے، اللہ اکبر، اللہ کی شان کریمی دیکھیے۔ وہ لوگ کہ جن کے نام اعمال میں گناہ ہوں گے، نیک اعمال زیادہ ہوں گے، اللہ ان کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے، اور وہ لوگ جن کے نام اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے، ان کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اور وہ لوگ جن کے نیک اعمال اور برے اعمال برابر ہوں گے، وہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک بڑی دیوار آراف پر رہیں گے۔ اور یہ اصحاب الاعراف، قرآن کہتا ہے جب جنت کو دیکھیں گے تو ان کا جی چاہے گا جنت میں جائیں، اس وقت جا نہیں سکیں گے، ابھی گناہ بھی ہے۔ جہنم کو دیکھیں گے تو ڈریں گے، لیکن بچتا ہوا ان کو نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اللہ اکبر، گناہ جو کیے ہوئے ہیں، لیکن نیک اعمال کی وجہ سے جنت کی امیدیں بھی وابستہ ہیں۔ ایک عرصہ تک یہ لوگ یہاں پہ رہیں گے، کشمکش میں رہیں گے۔ جنت کو دیکھا تو طلب آ گئی، جہنم کو دیکھا تو ڈر گئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک وقت ایسا آئے گا، آراف سے نکال کر جنت تک پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کے پہلے لمحہ ہی میں جنت عطا فرما دے۔ تو خیر کے مقام کا نام جنت ہے اور شر کے مقام کا نام جہنم ہے۔ ہاں یہ مقام تو حشر کے بعد ہوں گے، لیکن موت کے فوراً بعد حشر تک
جو ایک مقام ہے قبر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القبر روضۃ من ریاض الجنہ اور حفرۃ من حفر النار، قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ فرق کیا ہے؟ موت کے بعد حشر تک انسان جنت میں داخل نہیں ہوتا، اس پر جنت کو پیش کیا جاتا ہے۔ کافر جہنم میں داخل نہیں ہوتا، اس پر جہنم کو پیش کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون، کہ یہ جو فرعونی ہیں، فرعون کے ماننے والے ہیں، یہ قبر میں ہوں گے تو ان پر آگ کو پیش کیا جائے گا، اور جب قیامت آئے گی تو ان کو حکم دیا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو برزخ اور قبر کی زندگی میں دخول جنت اور دخول نار نہیں، بلکہ عرض جنت اور عرض نار ہے۔ یعنی یہاں آدمی جنت یا جہنم میں داخل نہیں ہوتا، بلکہ مومن کے لیے جنت کو پیش کیا جاتا ہے، کافر کے لیے جہنم کو پیش کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان قبر میں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ جب یہ جواب دے دیتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرا دین اسلام ہے، تو فرشتہ اعلان کرتا ہے اس کو جنت کا بچھونا دو، جنت کا لباس دو، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کی طرف والا دروازہ کھول دو، فَيَأْتِيهِ مِنْ طِيبِهَا وَرَوْحِهَا، تو پھر میت یہاں پر ہے، جنت وہاں پر ہے، درمیان کے دروازے کھل گئے تو جنت کی خوشبو اور ہوا میت تک آنا شروع ہو گئی، یہ جنت پیش ہو گئی ہے۔ اب انسان اس خوشبو کو سونگھتا ہے، ہوا کی لذت کو لیتا ہے، جنت کے دیدار میں مشتاق ہوتا ہے کہ حشر آئے اور میں جنت میں داخل ہوں۔ اور اگر کوئی بدبخت اور کافر ہے تو اس پر جہنم کو پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس پر جہنم کو پیش کیا جاتا ہے۔ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ سَمُومِهَا، اگر کافر اور بدبخت ہے تو جہنم پیش ہوگی، میت یہاں پہ ہے، جہنم وہاں پہ ہے، درمیان کا دروازہ کھل گیا اور جہنم کی لو اور گرمی جس کی قبر تک آتی ہے، اس تپش سے دکھ محسوس کرتا ہے، اور جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھ کر یہ ڈرتا ہے، خوف محسوس کرتا ہے کہ میرا کیا بنے گا، جب اس کے اندر جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں خیر کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اس کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، عقائد جو خیر ٹھیک ہے وہ لینے ہیں، عقائد جو شر برے ہیں ان سے بچنا ہے۔ اللہ کی توحید کا عقیدہ یہ خیر ہے، شرک کا عقیدہ یہ شر ہے۔ توحید کو لینا ہے، شرک سے بچنا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو ماننا یہ خیر ہے، نبی کا انکار کرنا یہ شر ہے۔ قرآن کریم کو ماننا یہ خیر ہے، قرآن کریم کا انکار یہ شر ہے۔ قرآن کو مان کر خیر کو لینا ہے، قرآن کا انکار کر کے شر اس سے بچنا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ خیر ہے، اور عقیدہ اجرائے نبوت یہ نبوت باقی ہے، کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، یہ شر ہے۔ خیر کو لینا ہے اور شر سے بچنا ہے۔ صحابہ سے محبت، صحابہ سے عقیدت، صحابہ کی غلامی، صحابہ پر اعتماد، صحابہ کو معیار حق سمجھنا یہ خیر ہے۔ صحابہ کرام سے روگردانی، صحابہ پر تبرع، صحابہ پر تنقید، صحابہ کی غلطیوں کو اچھالنا یہ شر ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے۔ تو عقائد میں صحیح عقائد، حق عقائد وہ خیر ہیں، غلط اور باطل عقائد وہ شر ہیں۔ ہم نے خیر کو لے کر شر سے بچنا ہے۔ اسی طرح اعمال میں نماز پڑھنا یہ خیر ہے، نماز کو چھوڑنا یہ شر ہے۔
نماز پڑھ کر خیر کو لینا ہے اور چھوڑنے والے شر سے بچنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، وقت پہ پڑھنی ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ روزہ یہ خیر ہے، روزے کو چھوڑنا یہ شر ہے۔ روزہ رکھ کر خیر کو لینا ہے، روزہ چھوڑنے کے شر سے بچنا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا خیر، زکوٰۃ نہ دینا شر۔ زکوٰۃ ادا کر کے خیر کو لینا ہے اور زکوٰۃ نہ دینے والے شر سے بچنا ہے۔ حج بیت اللہ فرض ہو گیا، ادا کرنا خیر، نہ کرنا شر۔ روزہ حج ادا کر کے خیر کو لینا ہے اور نہ کرنے والے شر سے بچنا ہے۔ اعمال میں خیر کو لینا ہے اور اعمال میں شر سے بچنا ہے۔ اسی طرح اخلاق ہیں، صداقت سچ بولنا یہ لینا ہے، کذب جھوٹ سے بچنا ہے۔ عدالت عادل ہونا یہ لینا ہے اور اس کے مقابلے میں، عدالت کے مقابلے میں جو بری خصلت ہیں ان سے ہم نے خود کو بچانا ہے۔ یہ اچھی طرح باز نشین فرما لیں، عدالت یہ خیر ہے، صداقت یہ خیر ہے، سخاوت یہ خیر ہے، امانت یہ خیر ہے، شرافت یہ خیر ہے، شجاعت یہ خیر ہے، حیا یہ خیر ہے، اور اس کے مقابلے میں خیانت یہ شر ہے، شرارت یہ شر ہے، کذب یہ شر ہے، حق تلفی یہ شر ہے، بخل یہ شر ہے، کینہ یہ شر ہے، حسد یہ شر ہے، عجب یہ شر ہے، کبر یہ شر ہے۔ اس سے بچنا ہے۔ عقائد، اعمال اور اخلاق میں خیر کو لینا ہے اور ہم نے شر سے بچنا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرمائیں۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کبھی پیغمبر فضائل سنا کے، بشارت دے کے خیر کی طرف بلاتا ہے، یہ نبی کی صفت بشیر ہے۔ کبھی پیغمبر وعیدیں سنا کے اور اللہ کا خوف بتا کے جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرتا ہے، یہ پیغمبر کی صفت نذیر ہے۔ نبی کی تمام صفات کا خلاصہ یہ دو صفتیں ہیں، نمبر 1 صفت بشیر، نمبر 2 صفت نذیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، وہ نازل ہوں گے، پیدا نہیں ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن نبوت کی تمام صفات کا خلاصہ دو صفتیں ہیں، صفت بشیر اور صفت نذیر۔ صفت بشیر کے وارث فقہا ہیں، صفت نذیر کے وارث فقہا ہیں، اور صفت بشیر کے وارث صوفیاء ہیں۔ اس کا معنی یہ نہیں کہ فقہا بشیر نہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ صوفیاء نذیر نہیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک صفت نذیر ہے اس کا غلبہ فقہا کے اندر ہے، اور آپ کی مبارک صفت بشیر کا غلبہ یہ صوفیاء کے اندر ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیں، قرآن کریم کے اندر آتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ فقیہ کا کام ہے ڈرانا، فقیہ نذیر ہے۔ اور قرآن کریم کو دیکھیں، قرآن کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ان اولیاء الا المتقون۔ متقین اللہ کے جو ولی ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرہ۔ تو جہاں اللہ نے فقہا کا ذکر کیا وہاں لینذروا فرمایا، اور جہاں اولیاء کا ذکر کیا وہاں لہم البشرا فرمایا۔ معلوم ہو کہ فقہا کی شان نذیر ہے، صوفیاء کی شان بشیر ہے۔ فقہا احکام بتاتے ہیں، اس کو تم نے لینا ہے اور اس کو نہیں لینا، یہ کرنے کے کام ہے، یہ نہ کرنے کے کام ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے،
یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ ہے۔ فقیہ نذیر ہوتا ہے اور ولی یہ بشیر ہوتا ہے۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، ہم فقہ کو تھوڑا سا وسیع کر دیں، ایک فقہ اکبر ہے، ایک فقہ اصغر ہے۔ فقہ اکبر عقائد کو کہتے ہیں، فقہ اصغر مسائل کو کہتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفقہ الاکبر، یہ کتاب عقیدے کی ہے، اس لیے اس کو الفقہ الاکبر کہتے ہیں۔ تو عقائد فقہ اکبر ہے اور مسائل یہ فقہ اصغر ہے۔ تو فقیہ عام ہے، عقائد بھی جانتا ہو اور مسائل بھی جانتا ہو۔ عقائد کا ماہر ہے یہ فقیہ اکبر ہے، مسائل کا ماہر ہے فقیہ اصغر ہے۔ ہاں اللہ بعض مرتبہ کسی ایک جگہ پر یہ دونوں نعمتیں جمع فرما دیتے ہیں کہ کوئی شخص فقیہ اکبر بھی ہوتا ہے، فقیہ اصغر بھی ہوتا ہے، اور اگلی بات فقیہ النفس بھی ہوتا ہے، نفس کی شرارتیں بھی جانتا ہے، اور وہ بشیر بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کا پرتو بنتا ہے، پیغمبر کی صفت بشیر کی عکاسی کرتا ہے، امت کو جنت کی طرف بشارتیں دے کر بلاتا ہے، اور امت کو خوشخبریاں دے کر فضائل سنا کر جنت کی نعمت اور جنت کے راستے دکھاتا ہے۔ ہم نے فقہا کی بھی قدر کرنی ہے، ہم نے اولیاء کی بھی قدر کرنی ہے۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں، ہماری خانقاہ حنفیہ اس میں عقائد بھی ہیں، خانقاہ حنفیہ اس میں مسائل بھی ہیں، خانقاہ حنفیہ اس میں اخلاق کی بات بھی ہے۔ مرکز اہل سنت والجماعت ہو، ای مرکز ہو، خانقاہ ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے سب چیزوں کو سامنے رکھنا ہے۔ اپنے عقائد کو بھی درست کرنا ہے، اپنے اعمال کو بھی درست کرنا ہے، اپنے اخلاق کو بھی درست کرنا ہے۔ ہم نے جو کورسیں شروع کیے ہیں، ابھی سال کا آغاز ہے، میری بات آپ سن رہے ہیں، ہماری خواتین بھی سماعت فرما رہی ہیں، کوشش کریں علم دین کورس کے اندر آئیں، عالم کورس کے اندر آئیں، عالمہ کورس کے اندر آئیں، اپنے بچوں کو تعلیم القرآن کورس کے اندر لائیں، عقائد ٹھیک کریں، اخلاق ٹھیک کریں، مسائل ٹھیک کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنا نیک بندہ بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور میری بہنوں، میں کس درد کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ موت کے بعد کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، حشر کے بعد کی زندگی ابدی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے، اور اس دائمی اور ابدی زندگی کا فیصلہ ہماری اس مختصر زندگی کی محنت پر ہونا ہے۔ میں کس درد سے بات سمجھاؤں، یہاں ایک سیکنڈ کی خطا پوری آخرت کو برباد کر کے رکھ دے گی، اور یہاں ایک سیکنڈ اور ایک لمحے کا ٹھیک ہونا پوری آخرت کو ٹھیک کر کے رکھ دے گا۔ یہاں منٹوں کی عبادت ہوگی اور وہاں اربوں سال اللہ کی طرف سے جزائیں اور بدلے ہوں گے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں ایک سوال اس کا جواب بھی دے دوں، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس دنیا میں 60 سے 70 سال کافرانہ زندگی گزارتا ہے، کافر بن کے رہتا ہے، کفر پہ مر جاتا ہے، تو عدالت کا تقاضا، عدل کا تقاضا، انصاف کا تقاضا یہ ہے اس کو 70 سال جہنم میں رکھ لیا جائے، اس کو 70 سال کی سزا دے دی جائے۔ لیکن اگر وہ 60 یا 70 سال کفر پہ رہ کے مر جائے تو قرآن کہتا ہے وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، ابد الاباد جہنم میں رہے گا، دائمی طور پہ جہنم میں رہے گا۔ یہ تو عدل کے خلاف ہے، یہ تو انصاف کے خلاف ہے کہ جرم چھوٹا ہے اور سزا بہت بڑی ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے اکابرین علماء دیوبند پر، ان نے ان شبہات کا رد فرما دیا ہے، جوابات دے دیے ہیں۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدو فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی مومن 60 یا 70 سال تک ایمان پہ رہتا ہے اور مر جائے
وہ उस जन्नत में जाएगा जहाँ उसने हमेशा रहना है। अगर कोई काफिर 60 या 70 साल की काफिराना ज़िंदगी गुजार के कुफर पे मर जाए, उसने उस जहन्नम में जाना है जहाँ वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। ये 60 या 70 साल ईमान की ज़िंदगी गुजार कर ईमान पे मरने पे अबदी जन्नत क्यों है, और 60 या 70 साल काफिराना ज़िंदगी गुजार के कुफर पे मरने पे अबदी जहन्नम क्यों है? फरमाया इसलिए कि मोमिन की नीयत थी कि मैं हमेशा भी जिंदा रहा तो ईमान पे रहूंगा, और काफिर की नीयत ये थी कि मैं जब तक जिंदा रहा कुफर पे रहूंगा। अगरचे बज़ाहिर ईमान 60 साल का है, अगरचे बज़ाहिर कुफर 60 साल का है, लेकिन ईमान वाले की नीयत दायमी ईमान पे रहने की थी और कुफर वाले की नीयत दायमी कुफर पे रहने की थी। अगरचे इजहार उसका 60-70 साल हुआ, उस नीयत को देखते हुए अल्लाह ताला मोमिन के लिए दायमी जन्नत का फैसला फरमाते हैं और काफिर के लिए दायमी जहन्नम का फैसला फरमाते हैं। हकीम उल उम्मत रहमहुल्लाह ने कैसा प्यारा जवाब अता फरमाया। कदर कीजिए अकाबिरीन उलमाए देवबंद की, मशाइख उलमाए देवबंद की, अपने आप को वाबस्ता रखें मशाइख उलमाए देवबंद के साथ, जोड़ के रखें खुद को अकाबिर उलमाए देवबंद के साथ, अपने अकायद की भी इस्लाह फरमाएं, अपने आमाल की भी इस्लाह फरमाएं और अपने अखलाक की भी इस्लाह फरमाएं। अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको भी तौफीक अता फरमाए। बस आज मैं भी और आप भी नियत कर लें कि या अल्लाह हमने जो गुज़श्ता गुनाह किए अपने करम से मुआफ़ फरमा दे, या अल्लाह जो गुनाह किए अपने फजल से मुआफ़ फरमा दे, या अल्लाह जो तेरी नाफरमानी की अपने करम से तो मुआफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम तुझसे वादा करते हैं आइंदा जुर्म नहीं करेंगे, आइंदा गुनाह नहीं करेंगे, तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। बंदा है, अगर हो जाए तो फिर माफ़ी मांग लेंगे। और शैतान के धोखे से बचना, नफ्स के धोखे से बचना, शैतान और नफ्स ये धोखा देगा, अरे फलां गुनाह तो तूने छोड़ना ही नहीं, फलां गुनाह तो तूने फिर करना है, माफ़ी क्यों मांगता है? अल्लाह से रो कर कह दिया अल्लाह तू जानता है कि मेरा इस गुनाह को छोड़ने को दिल नहीं करता, मैं तब भी तुझसे मांगता हूँ अपने करम से इस गुनाह को छुड़वा दे, इसकी लानत मुझसे ख़त्म करा दे, इसकी लत से मुझको नजात दे दे। अल्लाह करीम है, अल्लाह करीम है। इंशाअल्लाह आज जो गुनाह की लज्जत आ रही है, इंशाअल्लाह गुनाह को छोड़ने की लज्जत इससे कहीं ज़्यादा होगी। इंशाअल्लाह ये हराम लज्जतों को छोड़कर हम हलाल लज्जतों की कोशिश करें। अल्लाह मुझे भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ज़िक्र फरमा ले। मैं समझाया करता हूँ, हमारे यहाँ बैत चारों सिलसिलों में होती है। ज़िक्र सिलसिला चिश्तिया के अंदर होता है। सिलसिला चिश्तिया में 12 तस्बीहात होती हैं। 2 तस्बीहात ज़िक्र नफ़ी व इस्बात ला इलाहा इल्लल्लाह, 4 तस्बीहात ज़िक्र इसमें ज़ात, 2 ज़िक्र इस्बात इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, फिर 6 तस्बीहात ज़िक्र इसमें ज़ात 2 ज़रबी, अल्लाह का नाम लें 2 मरतबा लें, झटका दोनों मरतबा मारें और गिनती में 1 शुमार करें। अल्लाहु अल्लाह, ये 1 हो गया, अल्लाहु अल्लाह ये 2 हो गए, अल्लाहु अल्लाह ये 3 हो गए। ये 12 तस्बीहात हैं। तो हम एक तस्बीह पढ़ लेते हैं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, खलवत में बैठे और हम 12 तस्बीहात का अहतमाम करें। और एक तस्बीह आखिर में पढ़ ली जाती है ज़िक्र इसमें ज़ात 1 ज़रबी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये क्यों? इसलिए कि हमने 12 पे रुकना नहीं है। अल्लाह तौफीक अता फरमाए तो जिक्र बढ़ाना है। अगर बढ़ाने को जी चाहे तो सिर्फ और सिर्फ ज़िक्र इसमें ज़ात 1 ज़रबी को करें। 1000 मरतबा, 2000 मरतबा, 5000 मरतबा, जितनी अल्लाह तौफीक अता फरमाए अपने नाम को अल्लाह के ज़िक्र के साथ, अपनी ज़बान को अल्लाह के मुबारक ज़िक्र के साथ महजूज फरमाएँ, लज्जत दें, क़ल्ब की गर्मी को पैदा करें, अपने दिल को गरमाएँ अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की मार्फत और अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ। अल्लाह में अपने नाम की लज्जत अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه وعم نواله الله 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 الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله 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 الله
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جن حضرات یا خواتین نے بیعت کرنی ہو، میں کلمات بیعت پڑھ لیتا ہوں، آپ کلمات بیعت ساتھ کہہ لیں، اور اس کے بعد جس نمبر پر ابھی آپ نے رابطہ کر کے بیان میں شرکت فرمائی ہے، اسی نمبر پر آپ اپنا نام لکھ کر بھجوا دیں۔ اگلی ترتیب آپ کو بتا دی جائے گی کہ معمولات یا کیا اس کے ترتیب ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی، جان بوجھ کر اور بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا۔ اگر مجھ سے گناہ ہوا میں فوراً توبہ کروں گا۔ میں داخل ہوتا ہوں سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ میں۔ اے اللہ میری توبہ اور بیعت کو قبول فرما، دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اے کریم اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے کریم اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے کریم اللہ، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے ساتھ اپنی رضا کا فیصلہ فرما دے۔ اے کریم اللہ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال کا معاملہ نہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اپنی شان کا معاملہ فرما۔ اے اللہ کریم ان اٹھنے والے ہاتھوں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تو قبول فرما۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم ایمان کی نعمت دی ہے، کفر سے بچا لے۔ سنت کی نعمت دی ہے، بدعت سے بچا لے۔ اے اللہ صحت کی نعمت دے کر بیماریوں سے بچا لے۔ عزت کی نعمت دے کر ذلت سے بچا لے۔ رزق کی نعمت دے کر، اے اللہ دولت کی نعمت دے کر فقر اور غربت سے بچا لے۔ ہدایت کی نعمت دی، اے اللہ ضلالت سے بچا لے۔ اللہ اہل حق سے جوڑا، اہل باطل سے بچا لے۔ اے مولا کریم ہمارے اٹھنے والے ہاتھوں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ کریم اپنے در کا محتاج بنا کر غیروں سے غنی فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جس بھائی کی کوئی ضرورت ہو اپنے کرم سے پوری فرما دے، جس کی کوئی مشکل ہو اپنے کرم سے دور فرما دے۔ اے اللہ جو والدین
اپنی اولاد کے نکاح کے لیے فکر مند ہوں ان کو اولاد کے لیے جوڑ کے رشتے عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے کریم اللہ، جن کی شادیاں ہو گئی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، اے اللہ تو ان کو نیک اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ کریم، اولاد کے معاملے میں والدین کو خوشیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ کریم، جن کے والدین، اے اللہ، یہ جو رشتہ دار، یہ جو تعلق والے دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے، اپنے کرم سے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما دے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ میدان معاشر میں اے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اے اللہ کریم شفاعت نصیب فرما دے۔ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں عطا فرما دے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں جام کوثر عطا فرما دے۔ اللہ بغیر حساب کے جنت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ پل صراط سے بجلی سے بھی تیزی کے ساتھ گزار دے۔ اے اللہ کریم جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے ان کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے دوست احباب، ہمارے بھائی، ہماری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں جو کسی سلسلے میں دعا کرانا چاہتے ہوں یا دعا کرانا چاہتی ہو، ان کا رابطہ نہ ہو، اپنے کرم سے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے، ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ مرکز کے فیض کو عام فرما، خانقاہ کے فیض کو عام فرما، ہمارے اس اجتماع کو اللہ خیر کا ذریعہ بنا، شرور سے حفاظت فرما، جو شریک ہیں سب کی اپنے کرم سے اپنے فضل سے مغفرت فرما، ان کی حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ تو ہم سب کے لیے کافی ہو جا۔ اے اللہ اپنے نام مبارک کی لذت، حلاوت، مٹھاس اے اللہ برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ موت تک اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔